آپ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو انالیسس کرنا ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، تو آپ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھیے گا، قائد کی سب سے بڑی کامیابی آپ کس چیز کو کہیں گے؟ ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ بھئی ایک کامیابی تو یہ تھی کہ وہ شہید ہوئے. شہادت کا مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑا کمال تھا ان کا کہ وہ شہید ہوئے. لیکن اس شہادت کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ کوئی پوائنٹ نکالیے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی، تو آپ اسے کیا چیز تعبیر کریں گے؟ تو ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں جو ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک سیاسی عمل شروع کیا، اور اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں سیاسی عمل شروع کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، آسان کام نہیں تھا. ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر بھی پاکستان میں نہیں آیا. البتہ ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا اس سے بڑے ڈکٹیٹر اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں، مثلا خود عراق کے اندر صدام حسین جیسا. لیکن ضیاء الحق بہرحال اپنی کلاس کا ایک ڈکٹیٹر تھا. اس کے بعد سے ایسا آدمی نہیں آیا ہے. اور جس زمانے میں قائد شہید قیادت کے منصب پہ فائز ہوئے، یعنی 1984، یہ زمانہ ڈکٹیٹر کا بہت طاقت کا زمانہ تھا، بہت طاقت کا زمانہ تھا اس کا. تو کافی چیزوں میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اب اس کے سامنے رکاوٹیں بہت کم رہ گئی ہیں. اگر قائد شہید نے اس زمانے میں سیاسی تحریک چلائی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت شجاع آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں اس کو قائد شہید کا سب سے بڑا کارنامہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا نہیں، یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں ہے. سیاسی تحریکیں بعض دوسرے لوگ بھی چلا سکتے تھے، گرچہ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں چلا رہا تھا. سب لوگ ضیاء الحق کے مقابلے میں دبے ہوئے تھے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے تھے. قائد شہید نے کام کیا، وہ بہت بڑا کام تھا، لیکن میں کہوں گا یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں تھا. اس سے بڑے کام بھی قائد شہید نے کیے. مثلا دوسرا بڑا کام اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے شیعہ قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد کر دیا، منسجم کر دیا. بہت کم مدت میں قائد شہید نے شمال سے لے کے جنوب تک پاکستان کے کئی چکر لگائے. یعنی آپ تصور فرمائیے، بغیر کسی کی بے احترامی کیے ہوئے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان کے کچھ دور دراز علاقوں میں کبھی ہمیں جانے کا موقع ملا، تقریباً 2007-2008 اس دور میں. اس وقت قائد کو شہید ہوئے 20 سال ہو چکے تھے. اور اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 20 سال میں قائد کے بعد کوئی یہاں پہ نہیں آیا، کوئی یہاں. میں حیران اس بات پہ تھا کہ جب ہم ان کے 20 سال بعد پہنچے تھے تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے 20 سال آگے تھے، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے 20 سال ان سے آگے تھے، لیکن ہم بہت مصیبت سے پہنچے تھے. قائد شہید کیسے پہنچے؟ یہ ان کا بہت بڑا حوصلہ تھا. وہ یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے ہر اس کونے میں گئے جہاں پر کوئی شیعہ تھا، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا موجود تھا. اچھا، نہ صرف یہ کہ گئے بلکہ اپنے اثرات بھی چھوڑ گئے. یعنی ایسے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں تاسیس کی، ایجاد کی، احداث کی، جہاں ان کے بعد وہاں پہ کچھ نہیں ہو پایا بدقسمتی سے. تو قائد کا کام بہت بڑا کام تھا، قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو قوم پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہے، یہ ایک اثر ہے ان کی کسی خاصیت کا. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ خاصیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی تھی، باقی کام اس کا اثر تھا. تو ان کی جو شجاعت تھی وہ بڑا کارنامہ تھا. سیاسی تحریک تو شجاعت کا نتیجہ تھی. یہ کہ وہ پبلک کے ساتھ اپنے دل کو نزدیک رکھ رہے تھے، یہ ان کا کارنامہ تھا. باقی یہ کہ وہ ٹریولنگ کر رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، مسجدیں بنا رہے تھے اور قوم کے مسائل کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، یہ اس ہمدردی کا جو ان کے دل میں تھا اس کا نتیجہ تھا. تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اندرونی تبدیلی تھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی. باقی چیزیں اس کا رزلٹ تھی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی شہادت کے 28 سال کے بعد آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ نے ان کو ظاہر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اکثر نے دیکھا ہی نہیں ہے،
تو آپ کسی محبت کی خاطر بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف لفظ سے اور دور سے متاثر مت ہو، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سیکھنے اور حاصل کرنے کو آپ باہر نہیں کر پائیں گے، اپنے اندر کرنا پڑے گا آپ۔ تو اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں قائد سے کچھ سیکھیں، قائد شہید سے، تو ان کی اس اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے جو ان کے دل میں گزر رہی تھی، تو اب تو آپ ان کے نزدیک پہنچ پائیں گے۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے دل میں کیا گزر رہی تھی، تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ 28 سال اس وقت فاصلے پر ہیں، آپ ان کی شخصیت سے بھی 28 سال کے فاصلے پر رہیں گے، آپ کبھی بھی اس فاصلے کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو جو میں آپ کو مشورے کے طور پہ عرض کروں گا عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اور دماغ کے اندر جو گزر رہی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو کسی طریقے سے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ آپ شاید اس کو مکمل نہ سمجھ سکیں، لیکن کچھ اشاروں سے ریسیو کر لیں گے آپ۔ دیکھیے، ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے، جس سے ہمیں ان کی اندرونی کیفیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ان کی حیات کے بارے میں لکھی جانے والی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، رات کا وقت تھا، رات کو دیر سے پہنچے، ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے تھے، سفر بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ رات کو ایک جگہ بہت دیر سے پہنچے۔ وہ ایک مدرسے کے اندر رکے، مدرسے کا کمرہ تھا، اس کمرے میں کوئی طالب علم پہلے سے رہ رہا ہوگا، ظاہر ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمرے کو شیئر کیا، وہ وہاں پہ رکے، نماز سے فارغ ہوئے۔ اب ان کو کچھ گھنٹے کے ملے تھے سونے کے لیے، اس کے بعد ان کو پھر نماز شب کے لیے اٹھنا تھا، تو جیسے ہی وہ سونے لگے انہوں نے احساس کیا کہ اس کمرے میں جو الماری ہے اس میں کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی، کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی۔ تو اس طالب علم سے کہنے لگے کہ آؤ مل کر یہ کتابیں صحیح کریں۔ اس نے کہا، ہر جگہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کو صبح پھر جانا بھی ہے، آپ ان کتابوں کو چھوڑ دیں، میں اس کو کل صبح صحیح کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ کتابیں صحیح نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس واقعے میں بہت سارے درس ہیں۔ پہلی بات، چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں۔ مثال کے طور پر آپ جب اس ہال کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کتنی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا۔ قائد شہید یہ نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دیتے تھے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، یہاں رکھنی چاہیے تھی یا نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اب ایک آدمی ملکی مسائل میں گھرا ہوا ہے، قومی مسائل میں گھرا ہوا ہے، صبح سے شام تک اس کا ٹف اسکیجول ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چیزوں کو مس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا الماری میں کتابیں صحیح نہیں رکھی ہوئی۔ آپ کی آنکھ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی خرابیوں کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ماحول کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس میں کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، اس میں سے کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، صرف اعتراض کروں؟ نہیں، اعتراض نہیں کروں، میں صحیح کروں گا۔ قائد شہید کی اسپرٹ کا دوسرا حصہ، صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز غلط ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے صحیح کرنے کے لیے۔ تو اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ، آج کا کام کل پہ چھوڑ دیں؟ نہیں، جو کام آج ہو سکتا ہے اس کام کو آج ہی ہونا چاہیے، آج ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں سو بھی نہیں پاؤں گا اگر اس طرح سے، مجھے ابھی کرنا ہے اس کو، اور کتابوں کو فوراً کر لیا جائے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر میں آج نہیں کروں گا، یہ طالب علم پتہ نہیں کب سے یہاں رہ رہا تھا، اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، شاید کل بھی نہیں کرے گا، مجھے ابھی کروانا۔ تو ان کو فوراً خود کرنا تھا۔ آخری بات اس سلسلے میں، قربانی دینی پڑتی ہے نہیں دینی پڑتی؟ ہاں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کا اسکیجول بہت ٹائٹ ہے، آپ کے پاس سونے کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کاموں کو کر لیں۔ آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کو قوم کی خدمت کرنی ہے، اسے کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ قائد کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا تعارف اس ایک واقعے کے ذریعے سے۔ اب میں ان کی شخصیت کے کچھ اور گہرے